تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ، مجھ سے بیاہ کر لو، میں ساری عمر تیری داسی بن کر رہوں گی۔ پاروتی نے راجندر سے کہا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ راجندر پاروتی کی اس آفر کو قدرت کا انعام سمجھتا اور اسے ہاں کر دیتا، مگر وہ ایک ہوس زدہ انسان تھا، عزت کی زندگی اسے راس نہیں تھی۔ شاید اس نے آگے بڑھ کر پاروتی کو دبوچ لیا اور اسے فرش پر گرا کر اس کو بے لباس کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پاروتی روتی چلاتی ہاتھ پاؤں مار رہی تھی اور زبان سے اسے منع کر رہی تھی، بھگوان کے لیے ایسا مت کرو، مجھے داغدار مت کرو، مگر راجندر پر ہوس کا بھوت سوار تھا۔ پاروتی کی کوئی منت، کوئی التجا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ پاروتی کا جسم چھونے کے بعد راجندر کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی ہوس کی تکمیل چاہتا تھا۔ اس نے پاروتی کی قمیض کے گلے میں ہاتھ ڈالا اور ایک جھٹکے سے قمیض پھاڑ دی۔ پاروتی کے جسم پر نظر پڑتے ہی راجندر کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی۔ اس کا نرم و نازک جسم ایک ڈھانچہ بن چکا تھا، کئی 100 سال پرانا ڈھانچہ۔ اس نے پاروتی کے چہرے کی طرف دیکھا، عین اسی لمبے خنجر نما کوئی چیز اس کی پسلیوں کو توڑ کر اس کے دل تک جا پہنچی۔ راجندر کے حلق سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے اپنی پسلیوں کی طرف دیکھا، پاروتی کا بازو کہنی تک اس کے جسم میں گھسا ہوا تھا، خون فوارے کی طرح نکلا۔ راجندر کو کچھ اور پوچھنے یا سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی، وہ بے جان ہو کر ایک طرف لڑکھ گیا۔ پاروتی نے راجندر کے جسم سے اپنا ہاتھ نکالا تو اس کے ہاتھ میں راجندر کا دل اب بھی ہلکی سی لرزش میں تھا۔ اس نے نفرت سے اسے ایک طرف پھینک دیا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوس زدہ انسانوں سے اس کا ایک اور انتقام پورا ہو گیا تھا، دھرتی سے ایک اور ہوس پرست ختم ہو گیا تھا۔ اس نے راجندر کی لاش کو گھسیٹ کر سامنے والے کمرے میں پھینک دیا، جہاں راجندر جیسے اور اسی کے گاؤں کے 7 اور ہوس پرست لاشوں کی صورت عبرت کا نشان بنے پڑے تھے۔ اگلے دن گورکھپور میں راجندر کے غائب ہونے کی باتوں کے ساتھ ساتھ خوف کی فضا بھی اپنے عروج پر تھی۔ اس کے ساتھ جاننے والوں میں سے ایک نے بتایا تھا اس نے راجندر کو ایک جوان لڑکی کے پیچھے جاتے دیکھا تھا۔ گاؤں والوں کو جب پتہ چلا کہ راجندر کسی جوان لڑکی کے پیچھے گیا تھا اور پھر واپس نہ آیا تو ان کے ذہن میں پہلا خیال ہی کسی چڑیل یا بدرو کا آیا تھا جو لوگوں کو مار دیتی تھی۔ اگلے دن کئی لوگ مل کر جنگل میں اس جوان لڑکی کی تلاش میں نکل پڑے۔ صبح سے لے کر دوپہر تک پھرنے کے بعد بھی ان کو ایسی کوئی لڑکی نہ ملی۔ مایوس ہو کر وہ واپس آ گئے۔ کئی ہفتے گزر گئے، نہ کوئی جنگل کی طرف گیا اور نہ کوئی غائب ہوا۔ پھر ایک دن گاؤں کا ایک سیدھا سادہ نوجوان موہن جنگل کی طرف گیا تو اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ اچانک ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ اس نے ایک پل ٹھہر کر موہن کو دیکھا اور پھر ایک طرف چل پڑی۔ موہن کو تجسس ہوا، وہ اس لڑکی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پہاڑ کے قریب پہنچ کر وہ اپنی مخصوص جگہ غائب ہو گئی۔ موہن اس کے پیچھے پیچھے نیچے تہہ خانے میں اتر گیا۔ تہہ خانے کی فضا میں عجیب سی بسانت رچی ہوئی تھی۔ موہن سامنے نظر آنے والے دروازے سے اندر گیا تو اس کے سامنے 3 کمرے آ گئے۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ کوئی ہے؟ موہن نے صدا دی۔ اس کی آواز وہاں گونج کر رہ گئی۔ کوئی ہے یہاں؟ کسی کا کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے ایک بار پھر پکارا، مگر اس بار بھی کوئی رد عمل نہ آیا۔ اس نے سوچا وہ لڑکی ضرور ان تینوں میں سے کسی ایک کمرے میں ہوگی۔ اس نے ایک داہنے ہاتھ بنے کمرے میں جھانکا اور اچھل پڑا۔ وہاں بے شمار انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے پڑے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پلٹا۔ پلٹتے ہی وہ کسی نازک سے جسم سے ٹکرایا تھا۔ خوف سے اس کی سانس رک گئی۔ پھٹی آنکھوں سے اس نے دیکھا وہی لڑکی اس کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ موہن نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں اس لڑکی نے اسے وہی مظلومیت بھری کہانی سنائی جو اس نے راجندر کو سنائی تھی۔ کہانی سناتے وہ باقاعدہ رو پڑی تھی۔
آخر میں اس نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ اس کو کچھ نہ کہنا، اس کی عزت خراب نہ کرنا۔ اس نے موہن کو بھی آفر کی تھی وہ اسے اپنے گھر لے جائے اور اس سے شادی کر لے۔ موہن کی کچھ سال پہلے شادی ہو چکی